آیت نمبر 42 سورۃ النجم پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور اس کی جتنی بھی کوشش ہے، محنت ہے، جو اس نے اعمال کیے ہیں، چاہے اچھے یا برے، وہ قیامت میں اس کو دکھائے جائیں گے اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو بھی اس دنیا میں ہے، بالآخر دنیا سے جائے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو آخرت کا وقت ہے اس کے لیے خوب تیاری کر لے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہے انتہا، پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا کہ انسان کو خوش رکھنے کے لیے یا انسان کو پریشان کرنے کے لیے جتنے بھی ظاہری باطنی اسباب ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو خوش کرنا، ہنسانا، تو وہ اسباب سامنے لے آتا ہے جس سے انسان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رلانا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو وہی اسباب سامنے لے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں خوشی اور غمی کے سارے اسباب، تو لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی کے سامنے انسان کو اپنی عاجزیاں پیش کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ ہوا وہی ہے، اضحک، جس نے ہنسایا، وَأَبْكَىٰ، اور رلایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے یعنی جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، اسی کے قبضے میں ہے یہ ساری چیزیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اب اسی طرح فرمایا کہ موت و حیات بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جب چاہتا ہے کسی کو دنیا سے لے جاتا ہے، جب چاہے گا قیامت میں تو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اب دیکھیں نا، پہلے انسان تھا، روح الگ تھی، جسم الگ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ماں کے پیٹ میں بنانا شروع کیا، 4 مہینے کا ہوا، اعضاء مکمل ہوئے، روح ڈال دی، اب یہ زندگی مل گئی اس کو، اور پھر دنیا میں آ گیا، اور یہ عالم دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے رہے گا، اور پھر روح اور جسم یہ دنیا سے منتقل ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو ملا کے پھر زندہ کریں گے۔ تو یہ سارے موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، اور بے شک وہی مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور زندہ کرتا ہے، کہ وہی ہے جس نے موت دی اور زندگی دی انسان کو، یہ اللہ کے قبضے میں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اپنی ایک اور قدرت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ جس نے دنیا میں ہر شے کا جوڑا پیدا کیا، نر مادہ پیدا کیے، انسانوں میں بھی، حیوانات میں بھی، اور پرندوں میں بھی، درندوں میں بھی، اور دیگر یعنی جنات جو بھی مخلوقات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر مادہ، یہاں تک کہ جڑی بوٹیاں، درخت، ان میں بھی جو ہے نا وہ نر مادہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ خاص طور پہ یعنی جو ہے نا وہ یعنی جو جاندار چیزیں ہیں ان کو من نطفۃ اذا تمنا، فرمایا پانی کے قطرے سے جو مرد عورت کا برابر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو مرد کی طرف سے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کسی سے مرد بنا دیتے ہیں، کسی سے عورت، اور پھر شکلیں بھی جو ہے نا وہ مختلف۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور بے شک وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، الذکر یعنی نر، والانثیٰ اور مادہ، کہ جوڑا بنایا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا، من نطفۃ، پانی کے قطرے سے، اذا تمنا، جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے،
تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے نر مادہ پیدا کیے تو فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اسی پر ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھانا، النشأۃ الاخری، کہ وہی ہے کہ جو دنیا میں لایا اس طریقے پہ انسان کو، تو دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر لازم ہے اور اسی کے ذمہ ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے ہاں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیونکہ مشرکین جو ہے نا وہ 3 عقائد کے منکر تھے، توحید کے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، ویسے اللہ کو مانتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اور دوسرا قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور تیسرا رسالت کو، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی پہ ہے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ جی اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، ہاں آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے مالدار بنانا، مفلس بنانا۔ اغنا کا معنی، اغنا یغنی، اغنان کا معنی مالدار کرنا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا کتنا مال ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے۔ وَأَقْنَى، اور وہی ہے جو دولت مند، جو کسی کو مفلس بنائے، مفلس جو کسی کو کیا بنائے جی؟ مفلس بنائے، کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ سارا اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ رزق بقدر محنت نہیں ہے، بقدر مقدر ہے۔ اگر بقدر محنت ہوتا رزق، آج دنیا میں مزدور سے زیادہ امیر کوئی نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ محنت تو وہی کرتا ہے نا، کتنے مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے مزدور، لیکن اس کے مقدر میں رات کو صرف 1500 روپئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو آرام سے بیٹھ کر سائن کرنے والے ہیں، روزانہ 10-10 ہزار بھی ان کی دن کی اجرت بن جاتی ہے، 20-20 ہزار بھی بن جاتی۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، وَأَنَّهُ هُوَ، اور بے شک وہی ہے اغنا، جس نے مالدار کیا، یعنی جو مالدار بناتا ہے، وَأَقْنَى، اور جس نے مفلس کیا، یعنی جو کسی سے مال چھین لیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اقنا کا ایک ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، اقنا یقنی اقنان، اس کا معنی دولت مند بنانا، کہ وہی ہے کہ جو کسی کو بہت زیادہ دولت دے دے۔ اغنا کا معنی پھر ہوگا جس کو غنی کر دے، یعنی اتنا دے دے کہ وہ مانگنے سے مستغنی ہو جائے، اور پھر اقنا کا معنی ہوگا جس کو بہت زیادہ دولت مند کر دے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی ہے شعرا، ستارے کا رب۔ یہ شعرا ستارے کا خاص طور پہ اس لیے تذکرہ کیا کہ عرب میں اس کی بہت زیادہ پوجا کی جاتی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اور پھر خاص کر عرب میں قبیلہ بنو خزاعہ، ان کا ایک بڑا گزرا تھا ابو کبشہ کے نام سے، اس نے جو ہے نا وہ اس شعرا ستارے کی پوجا شروع کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو اس کی نسل میں آنے والے پورا قبیلہ تھا وہ ستارہ پرست بن گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب میں خاص طور پہ بنو خزاعہ اور دیگر بھی عرب یہ شعرا جو ستارہ ہے اس کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے، اور اس کو یعنی وہ اپنا ایک طرح کا دیوتا مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ اس کی پوجا کریں گے، وہ خوش ہوگا اور وہ ہماری بگڑیاں بنائے گا۔ حالانکہ فرمایا کہ جو شعرا ستارہ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کا مالک اور رب بھی اللہ ہے، وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی الہ ہو سکتا نہیں۔ اور یہ شعرا ستارہ، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سورج سے 23 گنا بڑا ہے اور زیادہ روشن ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے زمین سے 8 نوری سال ہے، 8 نوری سال۔ یہ جو سورج ہے اس کا جو ہے نا وہ زمین سے فاصلہ کروڑوں میل ہے، تو اس کی جو روشنی جب سورج سے چلتی ہے تو وہ زمین تک پہنچتی ہے 8 نوری منٹ میں۔ 8 نوری منٹ کا فاصلہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل بنتا ہے، تو 8 نوری منٹ کا اتنا فاصلہ ہے، تو پھر 8 نوری سال جو ہے وہ اس کا کتنا فاصلہ ہوگا۔ تو اسی لیے وہ شعرا ستارہ تھوڑا سا چمکتا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی دور ہے، بہت ہی کیا جی، وگرنہ اس کی روشنی سورج سے 23 گنا زیادہ ہے۔
تو یہ ستارہ پرستی آج بھی بہت سارے لوگ توہمات کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی قطب ستارے کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ فلاں، یہ سب بے اصل ہے، وہ پرانی روایات چلی آ رہی ہیں انہی لوگوں سے جو کہ ستارہ پرستی کی طرف راغب تھے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، بے شک وہی ہے شعرا ستارے کا رب۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور بے شک وہی ہے کہ جس نے ہلاک کیا عَادًا الْأُولَى، عاد پہلے عاد کو۔ اصل میں عاد ایک ہی قوم گزری ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ عاد بن عیس بن ارم بن سام بن نوح، یہ نوح علیہ السلام کا پرپوتا تھا، رکڑ پوتا عاد۔ تو اس سے جو آگے قوم چلی وہ قوم عاد کہلاتی تھی، اور ان کو عاد اولا اس لیے کہا گیا ہے کہ قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاد ثانیہ۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے آئے، اور یہ قوم حضرموت اور عمان کے قریب، یہ نجران کے درمیان، یعنی حضرموت اور نجران یہ صوبے ہیں، ایک یمن کا صوبہ ہے اور دوسرا سعودی عرب کا آخری صوبہ ہے نجران۔ اس کے درمیان جو احقاف کا علاقہ ہے، ریگستان، بہت بڑا ریگستان تھا، یہ وہاں آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے انہیں بہت زیادہ اللہ کے پیغامات سنائے اور اللہ کی طرف راغب کیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن یہ باز نہ آئے۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور یہ سارے کے سارے اس میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح کے خشک کھجور کے تنے پڑے ہوں زمین پہ۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور بے شک ہلاک کیا اس نے عَادًا الْأُولَى، عاد اولا کو، وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی، فَمَا أَبْقَى، پس نہیں چھوڑا ان کو باقی، فَمَا أَبْقَى، پس نہیں چھوڑا انہیں باقی۔ یہ قوم سمود عاد کے جو بقیہ جات تھے وہ آ کر حجر کا علاقہ ہے سعودی عرب میں، یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھنڈرات سے گزرے غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم وہاں آباد تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے ان پہ عذابات نازل کیے، ایک تو زلزلے سے ہلاک کیا، اور دوسرا یعنی جبریل امین یا کسی بھی فرشتے نے آواز نکالی بڑی سخت، اور اس گرجدار آواز سے ان کے کلیجے ہی پھٹ گئے۔ وقوم نوح، اور اسی نے ہلاک کیا قوم نوح کو، من قبل، ان سے پہلے، یعنی قوم عاد اور سمود سے پہلے تھی نا قوم نوح، اور نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے سب سے پہلے شرک اسی میں شروع ہوا۔ پہلے ایک ہی دین تھا سارا، آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک۔ جب ادریس علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے مجسمے بنا لیے، ان کے 4 بیٹے تھے ان کے بھی مجسمے بنا لیے۔ یہ واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جو نام تھا ان کا، یہ آگے سورہ نوح میں آئے گا۔ یہ انہی حضرات کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور پہلے ان کو ویسے تعظیماً دیکھتے، پھر جب نسل بدلتی گئی تو انہی کو لوگ پوجنا شروع ہو گیا۔ تو پھر اس شرک کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ صرف مسلمان ہوئے، باقی اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ہلاک کیا۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے وہی بچے، پوری تفصیل بار بار گزری ہے، اور بالآخر کشتی پانی پہ رہی، اور پھر جودی پہاڑ، یہ ارارات پہاڑی سلسلہ ہے، آرمینیا اور آذربائیجان اور عراق کی سرحد پر، ترکی وغیرہ ان کے ساتھ، اس پہاڑی سلسلے پہ جودی پہاڑ ہے، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری، اور پھر دوبارہ انسانیت وہاں سے آگے چلی۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو ہلاک کیے سے پہلے، انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، بے شک وہی تھے جنہوں نے ظلم کیا اور سرکشی کی، والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی گرنے والی بستیوں کو پٹخ دیا، اہوا یعنی پٹخ دیا، دے مارا، اور اس سے الٹی گرنے والی بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، کہ لوط علیہ السلام یہ بحر میت کے کنارے، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ اسرائیل وغیرہ اور فلسطین اس کے ساتھ، یہ یہاں پر تھے۔ سدوم ان کا مرکزی علاقہ تھا، عمورہ، سدوم، یہ 10 ان کے بڑے شہر تھے وہاں پر،
اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا. لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا. اس قوم میں ایک تو شرک پایا جاتا تھا، دوسرا ہم جنس پرستی تھی، اور وہ بہت زیادہ تھی. اس کے بڑے رسیا تھے، دل دادا تھے. اپنے فعل سے باز نہ آئے تو اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے عذاب نازل کیے. چاروں کا قرآن و مجید میں تذکرہ ہے. ایک سب سے پہلے سرکش لوگوں کو اندھا کیا گیا، فتمسنا اعینہم، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے نا وہ زلزلہ نازل کیا، زلزلہ. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، انہوں نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اوپر جا کر اس کو الٹ دیا، المؤتفقہ الٹ دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، پہلے بھی آپ کو یہ پچھلے اسی سورہ نجم کے شروع میں سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ذو قوت، بڑے طاقت والے ہو، تو کتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے؟ فرمایا جی جب قوم لوط کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا حکم ہوا تھا تو مجھے اللہ نے 600 پر دیے. 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پہ میں اٹھا کر ان کو اوپر لے گیا آسمانوں کے قریب، اور وہاں سے ان کو، اور بالآخر پھر چوتھا عذاب ان پہ آیا، ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی. فرمایا نا فغش والمؤتفقۃ، اور الٹی گرنے والی بستیوں کو احوا پٹخ دیا. فغشاہا، پس ان بستیوں کو ڈھانپ لیا، ما اس چیز نے، غشا جس نے ان کو ڈھانپ لیا. اس سے مراد پتھروں کی بارش ہے، پھر ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تو کون سی اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، پس کون سی اپنے رب کی نعمتوں میں تَتَمَارَىٰ، تو شک کرے گا. تو اصل میں سرکش قوموں کا ہلاک ہونا، تباہ ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا، اور اللہ کی طرف سے کرم ہے. کیونکہ سرکشوں کو اگر ہلاک نہ کیا جائے تو پھر تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں تم کیوں شک کرتے ہو. ھذا نذیر من النذر الاولی، بے شک یہ ڈراوا ہے، ڈر سنانے والا ہے پہلے ڈر سنانے والوں میں سے. کہ یعنی یہ اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن جس طرح پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ڈر کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے، یہ بھی انہی میں سے ہیں. لہٰذا کوئی یہ نئے رسول نہیں آئے کہ تم پریشان ہو رہے ہو، رسول شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لہذا ان کی بات مانو. تو نذیر کا معنی ڈر سنانے والا، یعنی شفقت کے طور پہ کسی کو باخبر کرنے والا. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ہے ڈرانے والا پہلے ڈرانے والوں میں سے. آزفۃ الآزفہ، اب آگے قیامت کا تذکرہ کر دیا. فرمایا آزفۃ الآزفہ، نزدیک آ گئی ہے، نزدیک آنے والی، کہ اچانک آنے والی جو قیامت ہے وہ بالکل نزدیک آ گئی ہے. نزدیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی پہلے جتنی بھی قومیں گزری، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا جی کہ اب آخر زمان پیغمبر آئے گا تو پھر قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یا اپنی انگلیوں کو اس طرح جوڑ کے کہ ہمارے جس طرح ان 2 انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میری رسالت اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، قیامت میری رسالت کے اندر ہی آئے گی. تو اس لیے فرمایا کہ آزفۃ الآزفہ، جو اچانک آنے والی ہے، نزدیک آنے والی ہے، وہ اب بالکل نزدیک آ چکی ہے. لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، کاشفہ، ہٹانے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اللہ نے تو ہٹانا ہی نہیں، اللہ تو لانا ہے، ظاہر ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو جو اس کو ہٹا سکے، ایسا کوئی ہے نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے لانی ہے وہ ہٹائے گا نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ قطعاً نہیں روکے گی، ضرور آئے گی. اس لیے اس کی تیاری کر لو. فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو، یعنی قیامت کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ بھئی دوبارہ جو ہے وہ کس طرح اٹھایا جائے گا، اور پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور کس طرح احتساب ہوگا. فرمایا اس میں تم جو ہے وہ تعجب کرتے ہو، اس میں کون سی تعجب والی بات ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اور جس نے پہلا پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. وَتَضْحَكُونَ، اور فرمایا تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے بھی نہیں، کہ تمہیں تو رونا چاہیے، قیامت آ رہی ہے، آخرت میں کیا ہوگا تمہارا. ہنسے تو وہ جس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ تو کسی نے رہنا نہیں، جہاں سے جانا ہے، آگے جو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور فرمایا تم غفلت میں پڑے ہوئے گا رہے ہو. سامدون،
اپنی غفلت میں پڑے ہوئے، اپنی یعنی خوش گپیوں میں، گانے بجانے میں اور دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہو، اس کی طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ فرمایا توجہ کرو، قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس طرح یہ ایک محاورے کے طور پہ فرمایا نا قیامت قریب ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ امتحان سر پہ آ گیا، سر پہ آنے کا مطلب بہت قریب آ گیا، تو اسی طرح قیامت اب قریب آ گئی۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بس تم سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت کرو، ہر طرح کی عبادت۔ سجدہ صرف نماز آ گیا نا جی، تو باقی عبادت میں ہر طرح کی عبادت ہے، جانی، مالی، بدنی، قولی، ساری عبادتیں فرمایا اللہ کے لیے کرو۔ تو یہ سجدہ واجب ہے جی، سجدہ کر کے جائیں۔ اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی العظیم اعلیٰ 3 مرتبہ، سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پڑھی تھی، اس میں کافر اور مسلمان سب تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے سجدہ ریز ہو گئے، کافر بھی سجدے میں گر گئے، سوائے ولید بن مغیرہ کے اور یا عتبہ بن ربیعہ کے، وہ سجدے میں نہیں گرے، انہوں نے نیچے سے مٹی لا کے اس طرح سر پہ رکھ لی کہ یہی کافی، ہم سجدہ نہیں کرتے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کفر پہ ہی مرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔